بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے اور میری تمام دعائیں محبان حیدر کرار کے لیے۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں جو اسرت میں بھی ہوں، لیکن اگر سائل ان کے در پر آ جائے اور سوال کرے تو وہ اتنا بخشتے ہیں کہ انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زین العابدین علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں ایک سائل آ گیا اور اس نے سوال کیا۔ امام خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے رہے اور ایسے میں سائل واپس مڑا نا امید ہو کر، تو ایک شخص نے اس سے کہا، اے شخص، تو نے کس سے سوال کیا کہ جن کے دسترخوان پر ہر وقت تندرستی رہتی ہے؟ بس وہ محب اہل بیت تھا۔ سائل پلٹ کر امام کی خدمت میں آیا۔ امام، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ دشمنی اہل بیت آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام نے سنا اور غلام سے کہا، دیکھو، میرے دسترخوان میں 2 روٹیاں جو میرے افطار کی ہیں، اس سائل کو دے دو۔ بس وہ روٹیاں لے کر امام کو دعائیں دیتا ہوا چلا۔ ایسے میں جب بازار سے گزرا تو دیکھا ایک نمک فروش بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، اگر میں ایک روٹی دے کر نمک لے لوں تو کیا بہتر ہوگا؟ بس وہ اس کے پاس گیا، کہا، بھائی، میرے پاس روٹی ہے، اگر تو روٹی لے کر مجھے نمک دے دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس شخص نے فوراً اس کو نمک دیا اور دوسرے نے اس کو روٹی دی۔ جب روٹی اس نے ہاتھ میں لی تو کہا، بھائی، یہ روٹی بھی تو لے جائے، یہ اتنی سخت ہے، مجھ سے تو کھائی نہیں جائے گی۔ اس نے روٹی اس سے واپس لی اور اس نے نمک بھی لے کر چلا، اور راستے میں دیکھا کہ ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا، اور اس کے پاس ایک باسی مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، چلو باسی ہے تو کیا ہوا، میرے بچے کھا لیں گے، میں اس سے کہتا ہوں کہ ایک روٹی کے بدلے مجھے مچھلی دے دے۔ تو وہ جاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی، اگر بہتر ہو تو ایک روٹی لے کر تو مجھے مچھلی دے دے۔ اس نے اس کو مچھلی دی، اس نے پھر اس کو روٹی دی۔ جب اس نے روٹی ہاتھ میں لی اور دیکھا تو کہا، بھائی، مجھ سے تو یہ روٹی کھائی نہیں جائے گی، تو یہ مچھلی بھی لے جا اور روٹی بھی لے جا۔ بس وہ خوش ہوا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوا اپنے گھر چلا اور کہا کہ اے عورت، اپنی بیوی سے کہا، اے عورت، یہ لے اور اس کو بنا اور اس کو پکا تاکہ ہم روٹی سے یہ مچھلی کھائیں گے۔ اب جب اس عورت نے مچھلی کو کاٹا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ایک اتنا چمکدار روشن پتھر تھا کہ اس کی اندھیری کوٹھری روشن ہو گئی۔ وہ حیران رہ گئی اور جلدی سے اپنے شوہر کو بلا کر کہا، ارے اس میں تو ایک چمکتا ہوا انگارہ نکلا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا تو شوہر سمجھ گیا کہ بیوی کو پہچان نہیں ہے۔ کہا، اے عورت، اے بدبخت عورت، یہ انگارہ نہیں، یہ قیمتی پتھر ہے، قیمتی ہیرا ہے۔ بس اس کو لے کر جوہری کے پاس گیا۔ جوہری وہ پتھر دیکھ کر اشعش کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس کے برابر تو میرے پاس درہم و دینار نہیں، سونا نہیں، لیکن جتنا ہے تو ایک چھکڑا لیا اور بھر کر لے جا۔ بس وہ درہم و دینار چھکڑے میں بھر کر گھر لے کر آیا اور امام کی موجز نمائی کا متعارف ہوا۔ اور ایسے میں جب روزہ افطار کا وقت آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک غلام آیا اور کہا، امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرا کام ہو گیا ہو اور وہ روٹی رکھی ہوئی ہو تو ہمیں دے دے، کیونکہ وہ روٹیاں تیرے کام کی نہیں۔ بس اس نے روٹیوں کو دیا اور امام کی خدمت میں لے کر آیا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ تمام مومنین درود کے نعرے بلند کرنے لگے اور کہنے لگے، واہ امام، آپ کی روٹیاں کتنی بابرکت ہے کہ ایک سائل کو غنی بنا کر واپس آ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے
میرے پروردگار جس طرح امام سجاد کے صدقے میں وہ مومن غنی ہوا، اسی طرح امام سجاد کے صدقے میں تمام مومنین جو مفلس ہیں ان کو غنی اور مالا مال کر دے، اور علم اور عمل کی دولت اور ایمان کی دولت سے بھی مال کر دے، اور ہماری بھی تمام خطاؤں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں بخش دے، تمام مومنین کی محمد و آل محمد کے صدقے میں خطاؤں کو بخش دے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرما، اور یہ کرونا جیسی بیماری امام سجاد کے صدقے میں ختم ہو جائے، اور تمام مومنین اس سے محفوظ رہے، اور پاکستان خوشحال ہو جائے، پاکستان ترقی کرنے لگے، تاکہ تمام لوگ یہاں سکون اور امن سے رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔